اسی طرح سے کہا جاتا ہے عطیہ ابن قیس راوی کے بارے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رجال میں سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ ابن قیس سے ایک ہی حدیث صحیح بخاری میں نقل کی ہے. اور اسی طرح سے عطیہ ابن قیس راوی سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 454، 478، 477، 1020 کے اندر دوسری متن سے 2 حدیث نقل کی ہے، اصول میں نہیں بلکہ شواہد و مطابعات میں. لیکن صحیح بخاری کے اندر کی جو حدیث ہے معاذف کے تعلق سے، حدیث نمبر 5590، جس کے اندر میوزک پر وعید کی حدیث بیان کی گئی ہے، اس کو امام مسلم نے نقل نہیں کی ہے. اگر اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی یہ حدیث تو امام مسلم ضرور اپنی صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کر دے. لیکن امام مسلم نے عطیہ ابن قیس سے یہ حدیث نقل نہیں کی ہے. پتہ چلتا ہے کہ معاذف کا لفظ صحیح بخاری کے اندر جو ہے یا تو وہ شاذ ہے یا تو وہ منکر ہے. اور دوسرا متن میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی متن کے اندر اضطراب بھی پایا جاتا ہے. کسی کے اندر معاذف کا لفظ ہے، خمر شراب کا لفظ ہے، زنا کا لفظ ہے، تو کسی متن کے اندر شراب، معاذف اور اسی طرح سے زنا وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس میں عطیہ ابن قیس کا تفرد بھی بتایا جاتا ہے اور اضطراب یہ بتایا جاتا ہے کہ عطیہ ابن قیس نے صحابی کے بارے میں بھی یہ کنفرم نہیں بتا رہا ہے کہ یہ حدیث اس نے کس سے سنی ہے. 2 صحابی کا نام ذکر کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ ابن قیس سے جو حدیث نقل کی ہے دلیل کے طور پر نہیں بلکہ مطابعات و شواہد کے بنا پر نقل کی ہے. اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304، 305، حدیث نمبر 967 میں 2 سند نقل کی ہے. ایک سند اس طرح سے نقل کی ہے، ابراہیم ابن عبد الحمید ابن ذی حمایت امن اخبرہ عن مالک الاسری او ابی عامر سمیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خمری والمعازف، نیچے پوری 2 سند نقل کی ہے. قالہ لی سلیمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا الجراح ابن ملیح الحمسی قال ثنا ابراہیم قال ابو عبداللہ وانما يعرف هذا عن ابی مالک الاسری. اس کی سند زیادہ ضعیف بتائی جاتی ہے کہ اس کی سند میں راوی جراح ابن ملیح حمسیو پر کلام ہے، اس کو مجہول الحال تک قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے ابو حاتم الرازی کا اس کو صالح الحدیث کہنا یہ اس کی توثیق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کیا. اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں 2 قول ہے. ایک میں انہوں نے کہا لا عرفہ کہ مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں کون ہے. دوسرے قول میں کہا لیس بباس کہ اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ دونوں قول امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ساقط قرار پاتے ہیں، ریجیکٹ قرار پاتے ہیں. اور امام نسائی کا لیس بباس کہنا باسند صحیح ثابت نہیں ہوتا. اور پھر امام نسائی متاخرین محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، متاخرین محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی سند میں ایک تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی سند انقطاع ہے، یعنی ابراہیم بن عبد الحمید کی ملاقات ابو مالک الاسری سے ثابت نہیں قرار دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، واللہ عالم. صحابہ کے ناموں میں ایک اضطراب یہ ہے، ٹکراو یہ ہے کہ
ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابو مالک الاشعری سے یہ روایت ہے، جیسا کہ دیگر حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے عطیہ بن قیس کی طرف سے کہ یہ حدیث ہم نے ابو مالک الاشعری سے سنی ہے یا ابو عامر سے سنی ہے، یعنی دونوں میں سے کس سے سنی ہے اس راوی نے اس بارے میں کنفرم نہیں بتایا ہے، اور جس میں کنفرم بتایا ہے ابو مالک الاشعری سے اس کی سند میں کلام ہے، اور اس میں ایک سند یہ پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ روایت پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کنفرم بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ابو مالک الاشعری سے ہی روایت کی گئی ہے، جبکہ اس کی سند پر کلام ہے، اس کی بنا پر اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ حدیث مسند سامعین کے اندر حدیث نمبر 2061، شعیب الایمان میں حدیث نمبر 5114، طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 3419، تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 967، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4020، المشکات کے اندر حدیث نمبر 4292، غایت المرام کے اندر حدیث نمبر 402، جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 5454، 7687، سیر علم النبلا کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 271 272، تغلیق التعلیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، اور تحریم الترک کے اندر 86، ہدایت الروات کے اندر حدیث نمبر 4222، مسند احمد میں حدیث نمبر 22,900 پر، اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3688، فتاوی ابن عثیمین نور علی درب کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 335، اور بہقی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 295، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 231، اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 6758 6754 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی لَيَشْرَبَنَّ النَّاسَ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا کے الفاظ ہیں وغیرہ کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر معازف کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر میوزک بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی، تو اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ بہقی حدیث نمبر 20989 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند کی جانچ پڑتال دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اس کی سند ضعیف ہے، اسے کئی لوگوں نے حسن بھی لکھا ہے، جبکہ سند میں راوی حاتم ابن حریث کو کسی متقدمین محدثین معتبر نے سکہ نہیں کہا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا عرفہ، یعنی یہ راوی مجہول ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ دوسرا راوی اس کی سند میں مالک ابن ابی مریم بھی مجہول الحال ہے، اس کو بھی کوئی معتبر متقدمین محدثین میں سے سکہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی، اسی طرح سے ابن حزم، شعیب ارناؤت وغیرہ نے مجہول الحال لکھا ہے۔ ابن حبان کی توثیق معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ متساہل ہیں۔ اسی طرح سے ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرفوع حدیث کی سند میں یہ دونوں مجہول الحال راویوں نے متن میں کمی زیادتی کی ہے، کسی میں صرف شراب کا نام لیا تو کسی میں شراب میوزک گانے والی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے با سند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ سبھی ترک و مطابعات کی سند ضعیف قرار پاتی ہے، اور ایک شواہد
سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3385، مسند احمد میں حدیث نمبر 22709، فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 54 کی پیش کی جاتی ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع کہ میری امت کے بعد لوگ شراب کا دوسرا نام رکھ کر پیئیں گے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے، جبکہ اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے۔ سند میں راوی ثابت ابن سمت ثامی مجہول ہے، شعیب ارناؤت نے اس کو مجہول الحال لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو مالک اشعری اور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کی سند بھی اصولی طور سے ضعیف قرار پاتی ہے۔ اسی طرح سے امام ابن حزم کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل برقرار ہے کہ اس باب میں یعنی معازف میوزک کے سننے کی وجہ سے عذاب ہوگا، کوئی صحیح حدیث اس موضوع پر نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس باب میں سب ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں، منقطع ہیں، جیسا کہ امام ابن حزم کی کتاب المحلہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 59 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اس بارے میں صحیح حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا، عورتوں کی کثرت ہوگی، ایک آدمی 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 80، 81، 55، 77، 6808، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2671، 6786 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر نساور شراب ہے، ہر نشا کی چیز شراب ہے۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2003، 5219، 5221 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے کہ شراب کا عادی بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2003، 5218، سنن نسائی حدیث نمبر 5674 وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 چیزوں کو شیطانی کام قرار دیا گیا ہے: شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، پھال نکالنے کے تیر، سراسر سب گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے اور شطرنج، جو حدیث میں کوبا کا ذکر ہے یہ بھی جوا میں ہی آتا ہے، اس کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کچھ شواہد ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث کہ میری امت کی جماعت اس میں شراب پیے گی، وہ شراب کا نام بدل دے گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3384 ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کیا، جبکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148، حدیث نمبر 7237 میں اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے تحت خود محقق نے لکھا ہے کہ اس کے اندر محمد نامی راوی مجہول ہے، فسند منقطع، اور اس کی سند میں انقطاع ہے، متصل سند نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح حدیث مرفوع ہے ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو شراب پیے گا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5667 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریشم کو علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ریشم کو حرام قرار دیا گیا ہے مردوں کے لیے۔ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں لیکن مرد استعمال نہیں کر سکتے، ہاں علاج کے طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ریشم کا ذکر سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4039 میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میوزک کے سننے سے عذاب کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں پر کلام ہے، اس کے سند پر کلام ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ میوزک سے
عذاب ہوگا، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو میوزک کا نام لیا گیا ہے، جیسے منع کیا گیا ہے، اس کو شیطانی بازا قرار دیا گیا ہے، ان میوزک کا استعمال کچھ خاص موقعوں پر کیا جا سکتا ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر۔ تو کچھ خاص موقعوں پر ان معازف کو استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو شیطانی باجا قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر وضاحت کی ہے۔ باقی ان معازف کو اور اسی طرح سے ان گیت گانوں اور ان اثار کو سننے سے، پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو معازف، جو میوزک غیر مسلموں کے کلچر کا حصہ ہو، جیسے گھنٹی ہے، گھنگرو ہے، بانسری ہے، یہ سب سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو گانے، جو اثار، جو گیت، جو بھجن شرکیہ ہو، کفریہ ہو، فحش ہو، جھوٹ ہو، بے حیائی پر مبنی ہو، اس طرح کے تمام گانے، اشعار، شعر و شاعری، گیت کے سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب سننے سے سوائے گناہ کے ثواب نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے نامحرم عورتوں کے ناچ گانے کو دیکھنے سے، سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اکثر و بیشتر اس طرح کے گانے اور گیت، اشعار، فحش، بے حیائی، شرکیہ، کفریہ الفاظ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں جو گانے فحاشی پر مبنی ہیں ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ باقی مطلق طور پر ہر قسم کے میوزک کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے وضاحت کیا۔ تو خاص طور سے صحیح بخاری کی اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اور اس طرح سے فتویٰ دینا جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، یہ درست نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سند پر کلام ہے، اور ابن حزم نے زبردست اس پر کلام کیا ہے، اور میں اس ویڈیو کے نیچے ایک ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ مزید معلومات اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ باقی بہت سارے لوگوں نے دفاع کیا ہے اس حدیث کی، لیکن وہ دفاع ان کا کرنا معتبر نہیں ٹھہرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔